جس ویڈیو کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر آج ایسی حرکتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ خدا کی قسم اگر غیر مسلم دیکھیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ یار کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے جو آج مسجدوں میں نظر آ رہی ہیں؟ مسجد کیوں ہوتی ہے؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد میں آ کر انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ عبادت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی باتیں تک کرنا وہاں حرام ہے۔ یہ ویڈیو جو میں دکھانے والا ہوں اصل میں یہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جا رہی ہیں، اور تراویح پڑھنے کی جو اسپیڈ ہے اس کو آپ دیکھیے اور وہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ رکوع سجود، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ۔ خاص عبادت ہے تراویح رمضان کی، اور اس مہینے میں تراویح کا مقصد کہ رات کی عبادت، روزے کا مقصد دن کی عبادت۔ کیوں تراویح کیا ہے؟ قیام اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک تراویح کے سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تراویح کی نماز ہے۔ بھائی اگر آپ تراویح نہیں پڑھ پا رہے ہو تو مت پڑھو نا، نہیں پڑھ لو مت پڑھو، لیکن خدا کے لیے یہ مذاق تو مت بناؤ۔ آپ خود بھی مذاق بنا رہے ہو اور لوگوں سے بھی مذاق بنوا رہے ہو۔ یہ ویڈیو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایڈٹ ہے۔ میں نے پہلے سوچا شاید یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شاید کوئی ویڈیو ایڈٹ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کی بہت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہاں پر کوئی کسی جگہ پر ایسی مسجد ہے اور اس جگہ پر اسی انداز میں تراویح ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ لوگ وہ کلپ سن لیجئے اور دیکھیے کہ کس انداز میں یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، کس انداز میں تراویح کو پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم تکاثر حتی زرتم المقابر فلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لا ترون اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا احد، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں ایمان والوں کی پھر پہچان بتائی جا رہی ہے، کیا کہ وہ ہیں ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یار یہ خشوع اور خضوع ہو رہا ہے، یہ اس طریقے سے تراویح پڑھی جائے گی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ آپ تراویح نہ پڑھتے، اس سے اچھا ہوتا کہ آپ اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہوتے۔ بھائی یہ جب اگر دوسرے لوگ دیکھیں گے جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ دیکھ کر مذاق نہیں بنائیں گے کہ یار یہ ایسی عبادت ہے۔ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ خیال نہ ہو سکے تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت انسان کے اوپر کب طاری ہوگی؟ جب وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم اس نماز میں قرات میں لطف آنا چاہیے، کہ ہاں ہم کو لطف آ رہا ہے، کہ یہ لگنا چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بھی آداب ہیں، ان میں سے 3 آداب بہت ہی مین ہیں۔ پہلا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو یہ گمان کرے، پہلی چیز یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے نا تو وہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے بندے کو کہ اے میرے بندے سناؤ کیسا قرآن پڑھتے ہو۔ تو جب بندہ اس طرح سے پڑھے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے سننے کا کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھنے کا تو پھر اب ہم قرآن پڑھ لیں، تو بندہ کس انداز میں قرآن پڑھے گا، کتنا
کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، کتنے مخارج کو اچھی طرح سے ادا کرے گا، تو جب اس کی نماز میں لطف آئے گا، جب اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ صرف ہمارے کسی کام کو کر لینے کا نام کسی عمل کو کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اور نہ صرف ہمارے عمل کو کر لینا ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سے کہ ہم لوگ نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں، اور ایسے لوگ جہاں پر ایسی سپیڈ کہ جہاں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ 1 مرتبہ کہنا مشکل ہو جائے گا، 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں 1 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کیسی تشہد، کیسی درود پاک، اور کوئی انسان پڑھ بھی رہا ہے تو کتنی سپیڈ کے ساتھ جو پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی انسان، تو پھر ایسی نمازوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ منہ پر مار دے گا۔ اور جب ایسی عبادت کوئی جو ناقابل قبول ہوتی ہے نا، اور جب فرشتے اس کو آسمانی دنیا پر لے کر جاتے ہیں، چلتے ہیں اس کی عبادت لے کر، جو اپنی عبادت کو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ آسمان سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے عبادت، وہیں سے واپس آ جاتی ہے اور انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں اس کی عبادت سے، کیونکہ عبادت کا جو مقصد تھا وہ مقصد ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔